حسرت کا مارا من، حیرت و حسرت کا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم۔ محفل پہ بجٹ طاری ہوتا ہے اور سکون دل کو ملتا ہے۔ تو ایک دو نعت خوان ہیں، اس کے بعد مقررین کا خطاب شروع کر دیا جائے گا، اور جو دو سے بعد دو یا تین ہیں نعت خوان، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت پڑھیں اور کوشش کریں کہ تھوڑا سا دوسرے لوگوں کو بھی تاکہ ٹائم مل سکے۔ رسول اللہ کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، جس دا امام تھے ابن بطول نہیں، جس دا امام تھے ابن بطول نہیں، سجدے نمازاں دے رب نو قبول نہیں، سجدے نمازاں دے رب نو قبول نہیں، من لے امام ہونوں، من صبح و شام ہونوں، غور کر میں جو کہہ گیا، کہندے نے نبی سارے، اور اپنے مقدراں نوں دیواں میں سلامیاں، اپنے مقدراں نوں دیواں میں سلامیاں، شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں، زہرا دے چین والا حاکم حسین والا، پتہ میرے گالے پہ گیا، کہندے نے نبی سارے، لب پہ چلے اللہ کے ترانے،
پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، شاہ بطحا کی مدحہ سرائی، اہل سنت کے حصہ میں آئی، شاہ بطحا کی مدحہ سرائی، اہل سنت کے حصہ میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، جو بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ آخری ایک لائنہ دو نے بڑی پیاریاں حضور پاک کی شان دے وچ نے، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، شان بے شک نبیوں کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے شان بے شک نبیوں کے بڑے ہیں، پر سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جہاں اقصی پہنچے نبی جی پیارے، یہاں اقصی پہنچے نبی جی پیارے، آدم نے فرمان نبیوں نو کیتا، صفحہ ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، شان بے شک نبیوں کے بڑے ہیں، پر سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، رخ پہ رحمت کا جومر سجائے،
کملی والے کی محفل سجی ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، کملی والے کی جلوہ گری ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، کملی والے کی جلوہ گری ہے۔ اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بری ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، کملی والے کی جلوہ گری ہے۔ واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، میری جولی بھی سرکار بر دو، آپ نے سب کی جولی بری ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، کملی والے کی جلوہ گری ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، کملی والے کی جلوہ گری ہے۔ خبر مجھے یہ ملی ہے کہ جو ہمارا لنگر جو ہے گرما گرم پہنچ چکا ہے، اور گرین ٹی بھی وہ ٹھنڈی نہ ہو، لہٰذا تقریریں شروع کروا دیں، اور میں مقررین سے گزارش کروں گا کہ وہ چونکہ اسپیشلی آج سینئر صحافی جو ہمارے بزرگ تھے صاحبزادہ رؤف قریشی صاحب، ان کے دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ صحافت جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی صحافت کی ہے۔ آج جو آپ دوستوں کو سب کو صحافیوں کو دوستوں کو یہاں پہ بلایا گیا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ صحافی کیسے ہوتے ہیں، صحافی کو کیسا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے سینئر جرنلسٹ، یہ نہیں میں بات کر رہا کہ میرے صرف ابا حضور کی بات ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی 4 بھائیوں کو، میں ہوں، چھوٹا ندیم جاپتانی ہے، بشر نعیم ہے، انیب جگنو ہے، کہ ہم ان کے وارث ہیں شعبہ صحافت کے، اور ان کے نام لیوا ہے، اور آج 12ویں برسی ہے ان کی، لیکن ہم نے ان کو آپ دوستوں کی صورت میں آج بھی یاد رکھا ہوا ہے، 31 جولائی ہے۔ تو میں نے اسپیشلی جو ہے جوید صدیقی صاحب کو اور علی اشفاق ہاشمی صاحب، جی تنویر صاحب اور زاہد مان صاحب اور دیگر دو صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، مقبول لودھی صاحب اور شہباز چوہدری صاحب جنگ سے ہیں، جنہوں نے جو ہے
ان کے ساتھ صحافت کی اور وہ کچھ اعلیٰ قسم کی گفتگو، اعلیٰ قسم کے واقعات ہیں، وہ آپ کو وہ گوش گزار کریں گے، اور آپ کو جو ہے ان واقعات کو سن کر فخر بھی ہوگا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس طرح کی صحافت وہ سینئر جرنلسٹ کر کے گئے ہیں تو وہ دیکھیں، سنیں اور اس صحافت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ باسور صحافت کرتے تھے۔ برسی کے موقع پر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک نابغہ بے روزگار شخصیت تھی۔ انہوں نے صحافت کو ایک پیشے کے طور پہ نہیں، ایک مشن کے طور پہ اپنایا ہوا تھا۔ میں 1984 میں صحافت سے وابستہ ہوا تو یہاں پہ جن چند افراد کا صحافت کے حوالے سے طوطی بول رہا تھا، ان میں عبدالرؤف قریشی صاحب کا نام سر فہرست تھا۔ کام سے فارغ ہو کے اس وقت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کچھ وقت نکال کے صحافی ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، اپنے خیالات شیئر کرتے تھے، خبر کے حوالے سے لمبی ڈسکشنز ہوتی تھیں، تو اس سے ہر کسی کو سیکھنے سکھانے کا بہت اچھا موقع ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جن لوگوں نے سیکھا انہوں نے آگے بھی بہت شاندار طریقے سے کامیابی سے ڈلیور کیا۔ علم ہے کہ آج ہم فیصل آباد کی صحافت کے ایک عظیم نام کی برسی منانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ گویا میں ان کا وہی نام لوں گا جو وہ اپنے کالم کے ساتھ نام لکھتے ہوتے تھے۔ وہ اپنے کالم میں جو نام لکھتے تھے وہ تھا رؤف قریشی جرنلسٹ۔ نام کے ساتھ جرنلسٹ ضرور ہوتا تھا ان کا جب کالم لکھا جاتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ وجہ پوچھی کہ یار رؤف صاحب آپ یہ جرنلسٹ کا لفظ جو ساتھ لکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے جی کہ پہلی بات تو اس وقت کالم لکھنے کا رواج بہت کم ہوتا تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو کالم لکھتے تھے، اور اس میں بھی زیادہ تر لوگ وہ ہوتے تھے جو شوقیہ طور پہ لکھنے والے۔ کہتے کہ نئے پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جرنلسٹ کا لکھا ہوا اور ہوتا ہے اور شوقیہ لکھنے والوں کا لکھا ہوا اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جرنلسٹ جو ہے وہ رؤف قریشی کے نام کا حصہ بن گیا۔ رؤف قریشی جرنلسٹ کا نام جو ہے وہ کوئی کالم اس نام کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو میرے سامنے یہ وضاحت آ گئی کہ جرنلسٹ کیوں لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے صابر سرور صاحب نے فرمایا کہ وہ جذبات میں آ جاتے تھے، مگر ان کا وہ ایک عمل بھی ایک اصلاحی ہوتا تھا۔ بات سمجھا رہے ہیں کسی کو، وہ فالو نہیں کر رہا، سمجھ نہیں رہی، تو وہاں پہ تھوڑا سا ایموشنل جب ہونا ہے تو جو جونیئر ہوتا ہے اس نے کان کھڑے کر لینے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو غور سے سننے کے بعد اس کو فالو اور پک جو ہے وہ جلدی کر لیتا تھا۔ اخبار کا دفتر انہی کی وساطت سے دیکھا۔
یہ میرا ان سے ابتدا ہوئی۔ آج ہم بہت خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ان کے فرزندان انہیں یاد رکھتے ہوئے ان کی برسی منا رہے ہیں، اور وہ بھی یہاں پریس کلب میں ہم سب موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری ہمیشہ خواہش رہی ہے، اس شہر نے بڑے بڑے نامور صحافی پیدا کیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں۔ نئی نسل جو ہے اس میں ہم بھی گناہ گار ہیں۔ میری خواہش رہی ہے، میں ہمیشہ پریس کلب کی انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم جو صحافی اس شہر میں اپنا وقت گزار کے گئے ہیں ان کے حوالے سے یہاں تقاریب رکھی جائیں، تاکہ آنے والے جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، نئی نسل ہے، اسے پتہ چلے کہ اس شہر میں کون تھا صحافی اور کیا کیا کر کے گئے ہیں۔ آج چونکہ ہم رؤوف قریشی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ چیزیں خداداد دی تھیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ پیدا ہوئے تو خوش شکل تھے، جب گھر سے باہر نکلے تو خوش لباس تھے، جب محفل میں بیٹھے تو خوش گفتار بھی تھے، اور جب لوگوں سے ملنا جلنا ہوا تو دیکھا گیا، میں نے خود دیکھا کہ وہ خوش خوراک بھی تھے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، اور ایسی خوبیوں کا مالک جو صحافت میں سیاق و سباق کے حوالے سے لکھتا ہو، گفتگو کرتا ہو، وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ وہ دور اس وقت اس پریس کلب کے 27 سے 30 ممبران تھے۔ یہاں نعیم چودھری صاحب بیٹھے ہیں، صادق صاحب کو بھی پتہ ہے، بہت کچھ لوگ موجود ہیں جنہیں پتہ ہے۔ یہاں لودھی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو وہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے اس شہر میں صحافت کو جس جرت کے ساتھ کیا، جس جمع مردی کے ساتھ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں لودھی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، رؤوف قریشی صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ صدیقی صاحب نے بتایا کہ ان کے والد محترم جو ہیں تنویر حیدری صاحب، مرحوم و مقبول، اللہ پاک ان کو بھی جنت فردوس میں بڑا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جب وہ روزنامہ پیغام میں کرائم رپورٹنگ کرتے تھے، تو میں جب شعبہ صحافت میں ابا حضور نے مجھے پالش کیا، مجھے جرنلزم سکھائی، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا میں شعبہ صحافت میں آن لائن ہو چکا تھا، تو میں نے ابا حضور سے گزارش کی کہ میں کرائم رپورٹنگ جو ہے یہ سیکھنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابا حضور نے میرا ہاتھ جو ہے اگلے روز ضلع کونسل میں وہ یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں جی، ذیل گھر، جہاں پہ روزنامہ پیغام کا اس وقت آفس ہوتا تھا، تو جناب تنویر حیدری صاحب سے، انکل محترم سے میری ملاقات کروائی اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کو کہنے لگے پنجابی میں کہ یار میرے پتر کو نا کرائم رپورٹنگ سکھا دے حیدری صاحب۔ تو مجھے نہیں پتا تھا ایس پی آفس کہاں ہے اور کیسے ڈائری لیتے ہیں، تو مجھے پھر انہوں نے الف سے لے کے کافی دور تک جو ہے کرائم رپورٹنگ سکھائی، اور میں آج بھی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے اساتذہ میں سے تھے، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ اسی وجہ سے یہ تنویر صاحب جو ہیں چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے، زاہد مان صاحب کو، تمام تقریباً صحافیوں کو، ان کا جو آپ ٹینور دیکھ لیں جتنا بھی، یہ صدر ہوں، سیکرٹری ہوں، یہ نہ بھی ہوں، ان کا اخلاق اعلیٰ ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہمیشہ نبی تولی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ان کو ایک وراثت میں چیز ملی ہے ان کو بھی اپنے والد سے، جو ان کے والد محترم ہیں شعبہ صحافت میں، جیسا کہ انکل عتیق الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں شاہد محمود صاحب، آپ جب بھی ان کو ملیں گے آپ کو ایک صحافی نظر آئے گا اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، ان کو گھر سے ان کو صحافت سکھائی ہے جو کہ آگے چل رہی ہے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اسی طرح جی تنویر صاحب ہیں. تو گفتگو تو ابھی میں مزید کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرا اب خواہش ہے کہ 4 بجے تک ہم پروگرام کا اینڈ کر دیں، کیونکہ وہ جو دیکھیں آئی تھی تقریباً وہ ٹھنڈی، لیکن اب دوبارہ ان کو آگ لگا کے جلا کے نیچے گرم کر دیا گیا ہے. تو جناب جی تنویر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بڑے صحافی جو اس اسٹیج پر موجود ہیں میرے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان سے اجازت لے کر میں چند جملے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ تبادلہ خیال کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جو مجھے آج کمی محسوس ہوئی ہے اور اس میں میں چاہوں گا میں سنجیدگی سے کام کروں، وہ ایک ایسی کتاب کی تشکیل ہے جس میں اسٹیج پر سے بیٹھے ہوئے افراد سے اس آخری صحافی تک سب کا نام درج ہو جائے، کم از کم اس کا دور درج ہو، اس کا ادارہ درج ہو، تاکہ کل اگر 40 سال بعد یہاں پر کوئی ایک تقریب ہو جس میں ہم لوگ نہ ہوں تو وہ کتاب یہاں پر ضرور موجود ہو، جسے پڑھنے والے یہ پڑھ کر جان سکیں کہ معروف قریشی کون ہے، یا پھر مقبول لودھی صاحب کون ہیں، یا اسے پتہ ہو کہ زاہد مان بھی کسی دور میں یہاں صحافی ہیں. یعنی 40 سال بعد اگر ہم زندہ رہے تو پھر تو ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو تھے. اور اس میں کہیں میرا نام بھی درج ہو، جمیل ملک کا نام بھی ہو، اور میں اس کتاب کے اندر چاہوں گا صابر شاکر کا اصل نام جابر شاکر لکھوں، جابر سرور، صابر سرور کا جابر سرور موجود. آج کی جو گفتگو اور جو تقریب کا یہ جو موضوع ہے، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں، جناب رؤوف قریشی صاحب کے حوالے سے میری ملاقات ان سے نہیں ہے، لیکن جتنی گفتگو میں نے سنی، جتنے لوگوں نے یہاں پر باتیں کی ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں اظہار رائے ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک جرأت مند صحافی تھے اور بات کرنے کا ہنر جانتے تھے. اب گفتگو یہ ہے کہ بندہ لودھی صاحب عربی ہو اور اجمیوں پر فضیلت نہ رکھے گفتگو میں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا جی. یعنی اگر قبیلہ جو ہے وہ عرب سے تعلق رکھتا تو پھر گفتگو میں تو سر بہتری آئے گی. اور جہاں تک رؤوف قریشی صاحب کی بات ہے، ندیم جاویدانی کی بات ہے، باقی لوگوں کی بات ہے، ہر شخص کے شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. اور آج کی گفتگو میں یہ کمی رہی ہے کہ جس بندے نے بھی گفتگو کی مخصوص موضوع پر بات کی ہے رؤوف صاحب کے، ان کے بہت قریبی دوست بہت سی ایسی باتیں کر سکتے تھے جس میں دلچسپی کا پہلو ہے، لیکن آج ہم لگتا ہے کسی ایک خاص ٹریک پر ہیں. یعنی رؤوف صاحب سے میری جتنی نشست ہوتی ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس میں دلچسپی کا بڑا سا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. اور اگر کل کوئی گفتگو کرے ہم دونوں بندوں کے بارے میں تو صرف سادہ سا ہو کے گزر جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ بہتر بات ہے، لیکن گفتگو کے اندر دلچسپی کا پہلو تب ابھرتا ہے جب بہت سی ایسی باتیں جو نوٹس میں نہ ہوں وہ کر دی جائیں. یعنی میں نے ایک بات ندیم جاویدانی میں دیکھی ہے کہ یہ جرأت سے سوال کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دفتر میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے جس میں اس کے ڈی سی ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات کر جاتا ہے. اب جب بات کرنی ہے تو سر پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جرأت چاہیے. حرف حق جرأت اظہار طلب کرتا ہے، اس کے لیے ہر شخص موضوع نہیں ہوتا. اور جہاں تک میں نے گفتگو سنی اور آج جس دن پر، یعنی آج چونکہ یکم محرم ہے اور آج جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ منظوری کی محفل ہے، کہ یعنی خدا کے خاص مقربین کے دن پر جب کسی شخص کا ذکر ہو اور اس کی محفل کے اندر سرکار دو عالم کا تذکرہ ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، تو واقعتاً وہ شخصیت بخشی ہوئی ہے، مغفور ہے، وہ مرحوم جو ہے وہ مقبول ہے رب کی بارگاہ میں. اس لیے یہ جو آج ہوا جس میں ان کے صاحبزادوں نے یہ آج جو ان کا ذکر یہاں پہ کیا ہے آج خاص دن کے موقع پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ رؤوف قریشی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا اظہار آج کے دن کی نسبت سے بھی ہو رہا ہے. اور باقی جو میں نے بات کی کتاب کی، کہ اگر کتاب موجود ہو تو یہاں پر جو میس کام کی کلاسز ہیں وہاں پر وہ کتاب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دی جائے، جس میں جو بچے یونیورسٹی سے نکل کر جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کلہم وہی ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ علی شفاق ہاشمی کتنے عرصے سے شعبے میں ہے اور تجربے کا کٹ شاٹ نہیں ہے. اسے نہیں معلوم کہ رؤوف قریشی کب سے، اسے نہیں پتہ جاوید صدیقی صاحب کب سے ہیں، اسے نہیں پتہ زاہد مان صاحب کب سے شعبے میں ہیں، مراتب جاٹ صاحب کب سے ہیں. جتنے دوست سامنے بیٹھے اسے کسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا. یونیورسٹی نے فیسیں لینے کے بعد اسے جو سکھایا ہوتا ہے وہ اتنا سمجھ کر یہاں اترتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی سے ماں سوائے وہ تھیوری پڑھنے کے
اور کچھ لے کر نہیں پہنچتا اور پھر کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ اب یہ جتنے یہاں پر محترم صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے گفتگو ہوئی کہ رؤوف قریشی صاحب سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، یا جیسے ابھی اظہار کیا پیر صاحب نے، یہ بھی بڑی بات ہے کسی کو یاد رکھنا اس کی موت کے بعد، جیسے انہوں نے میرے والد کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان سے کچھ سیکھا، یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے تذکرہ کیا۔ اب یہ کام جو تھا صحافت کا شعبہ جو ہے، اس کے اندر یہ بڑی کمی ہے کہ غرور سے پر سر یہاں پر آتے ہیں، یونیورسٹیوں سے نکل کر جب یہاں پہنچتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی اہمیت ان کے لیے بس ایسے ہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی جاہل ہے۔ اور اگر کوئی کتاب موجود ہو جس میں تذکرہ ہو یہاں کے سرخیلوں کا، اس میدان کے پائنیئرز کا، جو سب سے پہلے شعبے میں آئے، جنہوں نے شعبے کی پرورش کی اور پھر وہ چیزوں کو آگے لے کر چلے، اور اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر شمس الاسلام ناز ایک جرنلسٹ ہے تو اس کتاب میں اس کا ذکر بطور صحافی ہو تو بڑی خوش آئند بات ہے، وہ صحافی تو ہے نا جی، جرنلسٹ تو ہے، اس کے جرنلزم سے کسی کو انکار نہیں، اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اب اس کتاب کے لیے میں کوشش کروں گا اور میں تمام دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو آج کے پروگرام میں موجود ہے، چونکہ ممکن ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پاسبل ہے کہ یہ پروگرام ہم میں سے بھی کسی کا ہو اگلے دنوں میں، کوئی بندہ لکھوا کر نہیں لایا۔ آج آپ کی شرکت اس بات کی ضمانت ہے کہ کل لوگ آپ کے پروگرام میں بھی آئیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اس لیے یہاں پر دوستوں کا بیٹھنا بڑا خوش آئند ہے۔ اور میں نے بڑا فائدہ لیا جناب جاوید صدیقی صاحب کی سینئرٹی کا، لیکن آخر میں جا کے پیر صاحب نے پھر انہیں مجھ سے پہلے بلا لیا، حالانکہ میں جونیئر ہوں، مجھے پھر تاخیر سے بلایا گیا۔ صرف اتنی سی بات ہے جی، اور قبر اسی کی زندہ ہے جس کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جنہیں عشق نمازاں نیتیاں او کدی نہ مردے، کامل مرداں دے در ویکھ لے دیوے بل دے، تذکرہ ہی زندگی پر دلیل ہے۔ اور جو گفتگو آج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی بھی یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ فیصلہ آباد کی صحافت کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں نے نام لیے سب کے، جیسے یہاں اس کلب کے گروپ لیڈر ہیں شاہد علی، اس کا تذکرہ بھی اس کتاب میں ہو، باقی دوستوں کا تذکرہ بھی اس کتاب میں ہو، جو صحافی ہیں وہ لکھی جائے، اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں پوری کوشش کروں گا۔ اور میں دوستوں سے اگلے چند دنوں میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف جو ہے ہمیں بھجوائیں۔ اس کتاب میں کوئی سیاسی، کوئی کنٹراورشل بات نہیں ہوگی، صرف خدمات ہوں گی، اور کوئی صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لودھی صاحب کو سب کا پتہ ہے، زاہد مان کو سب کا پتہ ہے، یہاں پہ جناب نائب صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علی اشفاق کاشمی صاحب، انہیں سب کا پتہ ہے، ہمیں سب کا پتہ ہے، سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہے کون صحافت کے کتنے پانی میں ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات درج نہیں ہوگی کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا، البتہ سینئرٹی کا تعین جو ہے، جب کتاب انشاءاللہ تحریر ہوگی تو اس میں جب خدمات کا تذکرہ ہوگا تو سینئرٹی کا اظہار خود بخود ہو جائے گا۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ وہ کتاب لکھی جائے، اس کی اسے ترتیب دیا جائے، اور آئندہ اگر جب برسی ہو رؤوف قریشی صاحب کی تو میری کوشش ہوگی کہ اس وقت وہ کتاب پیش کی جائے۔ ہم علینا البلاغ النبی۔ تمام خطاب آپ نے سنا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں پوری طاقت کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ تو میں انکل لودھی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے یا پھر آپ کو بلا لیا جائے اسٹیج؟ میں جس ہستی کا نام لینا چاہتا ہوں وہ فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی صحافتی لائف میں بڑے بڑے جرنیل اور پولیٹیشین کو للکارا تھا۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں دے۔ تھینک یو۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جی، یہ آج کے دور میں سچائی سے بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ جیسے جی تنویر صاحب نے فرمایا، آج تو لوگ کسی کی جو ہے اچھائی کو بیان کرنا بعض لوگ جو ہے پتہ نہیں معیوب سمجھتے ہیں، یا وہ ذہنی طور پر جو ہے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کسی کی اچھی بات کو بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آپ کا اچھا دوست ہو، اس کی کوئی اچھائی ہو تو اس کو ضرور بیان کریں، چھپائے نہیں۔ تو لہذا
اب میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سینئر صحافی جناب محترم مقبول لودھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب لودھی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عتیق الرحمان صاحب، کیونکہ آج اس محفل میں جو سب سے سینئر بزرگ مجھے صحافی نظر آ رہے ہیں وہ اس شہر کی رونق، ایک کونا مشق اور ہر نشیب و فراز سے گزرنے والے وہ عتیق الرحمان صاحب یہاں موجود ہے. مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی ہے. جناب رؤف قریشی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی. میرا ان سے جو ابتدائی تعلق 1970 سے شروع ہوا، 1970 سے، اور آج سے تقریباً 52 سال پہلے. میں جب صحافت کا آغاز کیا 69 میں نے میٹرک کیا، تو 70 میں میں روزنامہ آزاد اخبار لاہور سے نکلتا تھا، جس میں عیہ رحمان، احمد بشیر صاحب، عباس صدر، شفقت تنویر مرزا، یہ لوگ سارے سینئر، حمید اختر صاحب، حسین نقی صاحب. تو میں وہاں جڑا والا میں اس کا کارسپونڈنٹ مقرر ہو گیا. اس کے چند ماہ بعد لاہور سے روزنامہ مساوات کا اجرا ہوا. بٹو ذوالفقار علی بٹو نے اس کا افتتاح کیا، تو میری تقرری ہوگی، تو میرا اسی لحاظ سے لیل پور آنا جانا شروع ہو گیا. پریس کلب 2 کمروں پر مشتمل تھی، اور یہ 1968 میں اس کا قیام آیا. مسعود مفتی صاحب ڈپٹی کمشنر تھے. مگر جب میں یہاں داخل ہوا فرسٹ ٹائم، تو ایک محفل جمی تھی جس میں 10-12 آدمی تھے. وہ تاش پیارا کھیل رہے تھے، کچھ اور تھے. وہ ایک آدمی ایسا تھے جن کی پرسنالٹی دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا. وائٹ لباس ان کا، اور انہوں نے چشمہ پہنا ہوا اور ہاتھ میں قلم اور کاغذ. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ پتہ چلا یہ رؤف قریشی صاحب ہیں. وہ ماشاءاللہ جتنا خوبصورت لباس تھا، جتنا ان کی خوبصورتی تھی، اسی انداز سے ان کا بیٹھنا اٹھنا الگ ہو کر وہ خبریں بنا رہے تھے. اس وقت وہ روزنامہ حریت کا فیصل آباد میں کارسپونڈنٹ تھے. حریت اخبار کراچی سے شائع ہوتا تھا. ڈان گروپ کا اخبار تھا اس کا، وہ ڈان اخبار بھی تھا. ہارون فیملی اس کی مالک تھی. 72 میں اکتوبر میں میری تقرری فیصل آباد مساوات میں ہو گئی. پھر زیادہ تعلقات آنا جانا یہ ہو. ابھی جیسا جو اس نے کہا کہ میں ابھی بچہ تھا 76-77 میں، یہ غلط بات ہے. اب مجھے یہ ذرا کاغذ کا نا میں ذرا اس کو بتاتا ہوں. جب بچہ نہیں تھا جو اس کی اس وقت نوجوان تھے نا. ٹھیک ہے، سارا زبانی بتا دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں یہ ایک تصویر میں ڈھونڈ کر لایا ہوں آج. یہ 73 کی تصویر ہے. 73. اس میں جو شخصیات فیصل آباد پریس کلب کے ممبران تھے، اور یونین آف جرنل، ایک ہی یونین آف جرنلسٹ ہوتی تھی ایک ہی ملک بھر میں. اب پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ ہوتی تھی. اب تو ماشاء اللہ کا فضل ہے کہ 20-25 PFU بن چکی ہیں، 10-15 دوسری یونین بن چکی ہیں. اس وقت اونلی ون تھی. اس تصویر میں جو اہم شخصیات تھی، ان میں سب سے درمیان میں جو شخصیت تھی وہ رؤف قریشی تھے. یہ 1973 کی یہ میں بات کر رہا ہوں. بشیر پٹی صاحب، ایوب سرور صاحب، ممتاز احمد خان یہ APP کے تھے، سردار محمد اختر یہ کوستان کے تھے، رانا سرور یہ آفتاب کے تھے، شیخ نصیر یہ اپنا انہوں نے پیام قائد اخبار تھا سرگودے کا اس کے تھے، شہباز احمد میرے کولیگ تھے، جنگ میں تھے، انور جان تھے. یہ سب لوگ اللہ کو تقریباً پیارے ہو چکے ہیں. بشیر قریشی صاحب تھے، وہ پریس کلب کے صدر تھے. رؤف قریشی صاحب تھے، یہ حریت سے تھے. بنیامین صاحب تھے، یہ پاکستان ٹائم کے تھے.
حافظ اکرام اختر تھے، یہ مشرق اخبار کے تھے، آغا رشید اختر تھے، یہ پیغام اخبار کے تھے، علی رضوان تھے، یہ غریب اخبار کے تھے، اور نیچے اس بیٹھے ہوئے تصویر میں رفیق زبیری، یہ ایک نقیب اخبار کے تھے، صفدر بخاری زمین پر بیٹھے ہوئے، یہ اپنے عوام اخبار میں تھے، جاوید صدیقی جو اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روزنامہ مغربی پاکستان اخبار کے رپورٹر تھے، آغا رباب خابر، ادیب جاودانی، اور آخر میں جناب کا یہ خادم مقبول لودھی۔ یہ میں 1973 کی تصویر جو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یہ رؤف قریشی کی ایک تصویر کراچی کی، اس میں آپ دیکھیں خالد عباس سیف، عتیق الرحمان کے بھائی شفیق الرحمان، آغا رشید اختر، رؤف قریشی، حافظ اکرام اختر، چیئرمین اس وقت کے ریلوے پاکستان گلزار احمد۔ یہ اسپیشل ٹرین فیصل آباد کے جرنلسٹوں کو لے کر کراچی گئی تھی، وہاں یہ گورنر ہاؤس کی یہ تصویر ہے، اس میں مقبول لودھی، نعیم چوری، آغا رباب خاور، اپنا یحییٰ صاحب تھے PRO اس وقت ہوتے تھے، ان کی بیگم بھی MN رہی ہے، وہ TV آرٹسٹ بھی تھی، شمس الاسلام ناز اور انور جان، مگر آج یہ صورتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ میری رؤف قریشی صاحب سے کافی علیحدہ چلا کے ہوگی، اور ان سے میں ہمیشہ ہر مشورہ کر لیتا تھا۔ فرسٹ ٹائم میں فیصل آباد یونین آف جرنلسٹ کا جوائنٹ سیکرٹری بنا، 75 میں سیکرٹری بن گیا۔ 78 میں مجھے رؤف قریشی صاحب نے کہا کہ مقبول یار میں تیرے گل کرنی ہے، میں کہا جی کرو، ادھر مجھے لے گئے، کہتا آپ کو ہم سیکرٹری بنانا ہے پریس کلب کو۔ میں نے کہا سیکرٹری تو آپ اکرام اختر صاحب ہے، کہتا آپ صاحب نے صدر بڑھا دیا کہ کوئی تیاری کر۔ بڑا میں پریشان میں آگا، میری عمر بہت کم ہے، اچھا نہیں لگتا یہ وہ سلسلہ کرنے۔ یہ صاحب خواجہ افتخار وہ APP میں تھے، انہوں نے جو بھی سمجھیں کہ مجھے سیکرٹری کے لیے انہوں نے تیار کر دیا۔ 78 اس وقت منظور خیر SSP تھے، 78 جب میں نے انہوں نے کہا بھی چلو یار ہار ہی جائے گا نا، شکست ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا اس میں۔ میرے مقابلے میں کس کو کھڑا کر دیا؟ سیکرٹری پریس کلب کے لیے GN پرویز، غلام نبی پرویز۔ کہاں غلام نبی پرویز کا کہ میں اپنا وہ اس کا نام تھا، وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے، میرے والد کی جگہ تھے جیسے رؤف قریشی صاحب تھے، مگر کہتے وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ مجھے GN پرویز کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور حافظ اکرام اختر کے مقابلے میں بشیر قریشی صاحب آ گئے، اور میرے ساتھ 3 ممبر جو ایگزیکٹو پارٹی کے پریس کلب میں تھے، پورے کا پورا وہ پینل، تینوں ہمارے شمس السلام ناز وہ مسلم اخبار میں تھے، خالد عباس صاحب PPI کے تھے، علی رضوان قیصر ربانی جسے کہتے تھے وہ غریب اخبار کے تھے، وہ تینوں ہی جناب وہ بھی ممبر بن گئے، حافظ اکرام صدر بن گئے۔ سب سے زیادہ ووٹ 19 میں سے 13 ووٹ میں لے کر میں سیکرٹری بن گیا۔ میں حیران پریشان، میرے آنکھوں سے آنسو، میں رونے لگ پڑا بھی یہ ہوئی تو میرے ساتھ شرارت تھی۔ میں نے کہا بھی دوستوں نے تو مجھ سے میرے ساتھ شرارت کی تھی، مگر یہی شرارت میری پہچان بن گئی۔ مگر رؤف قریشی صاحب کے بارے میں یہ بات میں بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا دامن بھی صاف تھا، جیسا چہرہ لباس خوبصورت تھے، کیونکہ جیسے صدیقی صاحب نے بھی بہت باتیں کی ہیں، بتایا بھی ہے آپ کو، اسی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جب میں سیکرٹری تھا تو اس وقت پریس کلب میں اتنی رونقیں شروع ہو گئی، کبھی وزیر آ رہا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہا ہے، کبھی کمشنر سرگودا، کبھی DIG سرگودا، کبھی چیف سیکرٹری پنجاب، یہ اتنا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو رات کو بھی 12-1 بجے تک محفلیں جمنی شروع ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے خط لکھا، وہ خط میرے پاس محفوظ ہے، میں نے کل ہی وہ خط ان کا ڈھونڈا۔ اس خط میں ان کے گلے شکوے تھے میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے بڑی توقع رکھی تھی، مگر آپ کو پتہ آپ رات 12-1 بجے تک اس طرح کی محفلیں جمتی ہیں، یہ وہ سب مارشل اللہ کا دور تھا، بریگیڈیئر یونس غالباً صاحب مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ میں نے اس خط کا اپنے پریزیڈنٹ حافظ اکرام اختر کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ اس کلب کو چلانے کی ذمہ داری میری تھی۔ ہر چیز نہیں 1 لاکھ روپے کی گرانٹ گورنر پنجاب نے غلام جیلانی نے دی تھی، اس کا جہاں تک کہ اس کلب میں واش روم تک نہیں تھا،
سب سے پہلے میں واش روم بنایا، پھر اس کے بعد وہ مجید نظامی ہال اپنا بنایا گیا۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کے والد جو غلام دستگیر تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے افتتاح کیا اس کا یہ وہ سلسلہ۔ میں 4 بجے کے قریب یہاں پریس کلب آیا۔ روٹین میری یہی ہوتی تھی، آدھے گھنٹے کے لیے آتا تھا، کیونکہ نیشنل اخبار کا میں مساوات کے بعد اپنا NPD میں امروز میں چلا گیا، اس وقت گریڈ 18 میں تھا میں نے آ کر رؤف قریشی صاحب کو بلایا، میں کہا کوئی صاحب میری بات تو سنیں، مسئلہ میں نے کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا مسئلہ آج حل ہو جائے گا۔ کہتا وہ کیسے کریں گے؟ میں نے ڈائریکٹ ٹیلی فون بریگیڈیئر یونٹ سب مارشل ایڈمنسٹریٹر کو کیا۔ رات 11 ساڑھے 11 بجے آرمی ایس ایس پی کون اس وقت عرفان محمود سارے جناب آ گئے، آدمیوں کو اٹھا کر لے گئے جو غیر متعلقہ یہ وہ جو بھی سلسلہ تھا۔ مگر دوسرے دن سب نے کہا یہ کیا کر دیا، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مگر رؤف قریشی نے جو وہ ایک سٹیپ مجھے اٹھانے پر مجبور کیا وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور میں اس پر سٹینڈ لیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا پرانی لسٹوں میں، پھر اس کے بعد حریت اخبار چھوڑ گئے، ان کے بعد وہ مارننگ نیوز انہوں نے جوائن کر لیا۔ وہاں بھی یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ NPT کا اخبار تھا ہمارا، جیسے میں امروز تھا، مشرق تھا، پاکستان ٹائم تھا، مارننگ نیوز میں رہے وہ۔ انہوں نے جتنی بھی صحافت کی، صحافت سے آپ سے اس سے پہلے لوگ اپنا کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا تھا، وہ خوش نویس بھی تھے۔ انہوں نے مختلف اخبارات میں اس وقت کا کاتب جو جسے کہتے ہیں خوش نویس کہتے ہیں، وہ بہت درجہ رکھتا تھا، اس کا بہت مقام تھا۔ وہاں سے ان کی جیسے ہاتھ کی لگائی تحریر ہوتی تھی، اور کتابت میں اس وقت جس طرح قلم سے لکھا جاتا تھا وہ بہت ہی ایک بہت بڑا فن تھا۔ اس کے بعد جتنا بھی انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے اس پروفیشن کا نام انہوں نے نہ صرف روشن رکھا بلکہ اکثر ڈپٹی کمشنر ہو، سرگودا سے کمشنر ہو یا وزراء صاحبان آتے ہو، وہ دبنگ سوال کر دیتے تھے اور ایک دوسرے حیران رہ جاتے تھے، یار یہ آدمی کون ہے، یہ کیا سلسلہ ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ جناب یہ ان کا یہ نام ہے، اپنا نام بھی نہیں بتاتے تھے۔ وہ کھلے دل سے جب کوئی بات آدمی کا من صاف ہو، اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ بات بھی اثر رکھتی ہے۔ تو جوید صدیقی صاحب نے بھی جس طرح کہا، پھر ان کی ایک روٹین ہوتی تھی، دوپہر کو آنے کے بعد انہوں نے دوستوں سے ملنے کے جانا، اور خاص کر تجارتی رہبر میں اختر صدیقی اور عتیق الرحمان سے ضرور ملنے جاتے تھے۔ ان کا بہت ان کے ساتھ تعلق تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے، اب نئی جنریشن آ چکی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نئی جنریشن کو پتہ نہیں ہے، میری شاہ سے بات بھی بلکہ ہوئی تھی، اس سے میں نے کہا تھا یار کوئی اس طرح کا پروگرام بنایا جائے۔ میں مقررین میں شامل نہیں ہوں، لیکن میں نے پیر معروف قریشی صاحب کے والد محترم کے بارے میں آٹو بایوگرافی لکھی ہے، میں نے خبریں لکھی ہیں، میں نے ان کی کچھ زبانی ان کے واقعات سنے ہوئے ہیں، تو میں بھی چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں۔ تو اس میں ایک ہی میں بات کہوں گا، بلے شاہ سے مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ آج ان کی جو خدمات جہاں بیان کی گئی ہیں، جو ہمارے سینئر صحافیوں نے کی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یادیں جو ہوتی ہیں یہ بندے کی زندگی کا اثاثہ ہوتی ہیں۔ تو یادوں میں جو نا ان کی یہ اولاد جو ہے اپنے آج ان کا جو انعقاد کر رہی ہے، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی والدین کا ذکر ہے کہ ربی جلی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ تو میری دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ عبدالرؤف شاہ قریشی صاحب کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ درجات نوازے۔ اور میرا بات کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت لفظوں کی حرمت تھی۔ بیٹا پیدا ہوا میرے پاس، جب ایک ہی بیٹا میرا معظم معروف پیر دادا، آج 18 سال کا ماشاءاللہ ہو چکا ہے، FSC کے اگزام دے دیے اس نے۔ میرے بیٹے کا نام میرے ابا حضور نے یعنی کہ اس کے دادا جی ہم نے رکھا تھا کہ اس کا نام جو ہے معظم معروف رکھو۔ تو ماشاءاللہ چونکہ اکلوتا بیٹا ہے، ببر شیر ہے، کوشش کروں گا کہ اس کو پہلے اعلیٰ تعلیم دلاؤں اور پھر شعبہ میں لے کے آؤں۔ تو آج چونکہ وہ کافی دیر سے یہاں موجود ہے،
تو میں صرف اس کو یہاں اسٹیج پر اس لیے بلانا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ لے، اپنے انکلوں کو دیکھ لے، اور یہ نسل در نسل جو ہمارا ایک صحافت میں ہماری خدمات ہیں تاکہ وہ جاری و ساری رہے. جس طرح سے کبھی ہمارے دادا حضور تھے، پھر ابا حضور، اب ہماری ایک نسل ہے جو جاودانی ہے، چھوٹا مرشد نہیں میں ہوں، علیم جگنو ہے. تو آگے ہماری جو ہے یہ نسل جو ہے، معظم بن معروف جو ہے، معظم معروف پیرزادہ جو بیٹا میرا جو ہے، یہ میرا صحافت کا حقیقی وارث ہوگا. تو میں اپنے بیٹے معظم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے تاکہ تمام دوست جو ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے بڑوں سے ملو. بیٹا سب سے سلام لو. معظم کے لیے جی حوصلہ افزائی کر دیں ذرا، تالیاں ہو جائیں. ماشاءاللہ یہ FSC کے پیپر دے چکا ہے جی. کہتا ہے کہ پپا میں نے CSS کرنا ہے، دعا کیجیے گا اس کے لیے کہ اگر CSS کرنے میں کامیاب ہو جائے تو چلیں، ہمیں سب کو یہ ہے ایک فخر ہوگا اس کے اوپر. آؤ بیٹا تصویر، ایک گروپ تصویر بنا دو. دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اول آخر درود پاک پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جو ہے قرآن شریف پڑھیں تاکہ ہمارے صحافتی اداروں کے اوپر، ہمارے جتنے حاضرین محفل ہیں ان کے گھر بار کے اوپر، جو میری یہ انتظامیہ ٹیم جو سب جس نے محنت کی، اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اتنی بارش میں آئے ہیں، بارش میں آپ کی وہ خدمت بھی کریں گے. اللہ پاک ان کے گھروں کے اوپر بھی خصوصی رحمت فرما. اور میں اسپیشلی اینڈ پر جو ہے جتنے بھی میرے یہ اسپیشلی دوست احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جتنے حال میں ہیں، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے بے شمار دعائیں ہمیشہ رہیں گی اور انشاءاللہ میں یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دیتا رہوں گا. صلی اللہ تعالیٰ